www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، دین سیکھنا اور سکھانا یہ مسلمانوں پر فرض ہے، فرض عین ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں سیکھے گا تو آخرت میں پکڑ ہو جائے گی، گناہ گار ہوگا۔ جیسے ظہر کی نماز فرض عین ہے ہر مرد اور عورت پر، چاہے جو بالغ ہو جائے، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، پکڑ ہوگی۔ اور فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خود پڑھنی پڑے گی۔ بیٹا پڑھ لے باپ کی جگہ، ایسا نہیں ہوگا۔ باپ کو بھی پڑھنی ہے ظہر کی نماز اور بیٹے نے بھی پڑھنی ہے۔ دادی نے اور پوتیوں نے اور دادے اور پوتوں نے پڑھنی ہے۔ دادا پوتوں کی جگہ نہیں پڑھ سکتا، پوتے دادا کی جگہ نہیں پڑھ سکتے کہ ہم تمہاری جگہ پڑھ لیں۔ یہ ایسے ہی روزہ بھی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی ہے کہ دادا نے دے دی اور اس کے بیٹے پوتے مالدار ہیں اور وہ یہ سمجھیں کہ دادا نے دے دی تو ہم سب کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس کو خود دینی پڑے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ دادا کے ہاتھ سے ادا کرا دے کہ دادا اپنی بھی دے دیں، اس کی بھی دے دیں۔ اپنی زکوٰۃ باپ کے ہاتھ میں دے کے آپ ادا کریں ہماری طرف سے، اور باپ کے ذمے جو زکوٰۃ ہے وہ بھی بیٹا اپنے پاس سے پیسے باپ کو دے کہ یہ میری طرف سے آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ ایسے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ بیٹا اپنی زکوٰۃ ادا کر دے اور باپ سمجھے کہ میری بھی ادا ہو گئی۔ باپ اپنی زکوٰۃ ادا کرے اور بیٹا سمجھے میری بھی ہو گئی، یہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر بیٹے نے فرض کریں باپ کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس کی اپنی زکوٰۃ 10 لاکھ تھی، باپ کی 5 لاکھ تھی، وہ دے دی اور باپ کو بتایا نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر دینی ہے اس نے، اچھا ہے، دینی چاہیے، باپ کی طرف سے دے، ادا کرے۔ باپ نے ساری زندگی پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، تو باپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نیت ارادہ کر لیں میں آپ کی طرف سے یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت بھی فرض ہے۔ تو عبادت بغیر نیت کے نہیں ہو سکتی، بغیر ارادے کے نہیں ہو سکتی۔ اور نیت اور ارادہ جب ہوگا جب علم ہوگا، جب علم ہی نہیں تو ارادہ اور نیت کیسے کرے گا؟ اس لیے باپ کے علم میں لائے گا یا دادا کے کہ میں آپ کی طرف سے یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، تاکہ وہ ارادہ اور نیت کرے، تب وہ عبادت ہوگی۔ ورنہ جب ارادہ ہی اور نیت ہی نہیں تو عبادت نہیں، اور جب علم نہیں تو ارادہ بھی نہیں۔ تو دین کا ضروری مسائل سیکھنا یہ فرض عین ہے ہر آدمی پر۔ جب تک وہ نہیں سیکھ رہا وہ جاہل ہے، چاہے وہ اپنے خیال میں اسکول کالج کی ڈگریاں لیتا ہو اور اپنے کو عالم فاضل بڑا قابل سمجھتا ہو، لیکن وہ جاہل ہے۔
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت بڑا قابل لائق آدمی ہو، کماتا ہو، سب کچھ ہو، ماں باپ کا گستاخ اور بے ادب بدتمیز ہو تو اس کی قابلیت کے باوجود جو سنے گا اسے تھو تھو کرے گا، کوئی عزت اس کی نہیں ہے۔ ایسے کیسی ہی ڈگریاں ہوں، کتنا ہی قابل ہو، ملک کا لیڈر اور قائد ہو، لیکن وہ جاہل ہے، اگر ضروری دین کے مسائل نہیں سیکھے وہ جاہل ہے۔ اور جس نے سیکھ لیے وہ عالم ہے، چاہے ڈگری نہ لی ہو، چاہے ڈگریاں نہ ہو اس کے پاس، کچھ نہ ہو، لیکن وہ عالم ہے، اور اتنے بڑے دربار میں اسے عالم سمجھا جاتا ہے، جو صالحین کا دربار ہے وہ بھی کہیں گے عالم ہے، حتیٰ کہ اللہ کے دربار میں بھی وہ عالم شمار ہوگا، بشرطے کہ باعمل بھی ہو، عالم باعمل، ورنہ جاہل ہے۔ اس وقت ہمارا سارا طبقہ تقریباً جاہل ہے، الا ماشاء اللہ۔ 1000 میں 100 میں نہیں کہ 100 میں 90، 1000 میں پوری جب ملک کی آبادی دیکھیں گے 30 کروڑ 40 کروڑ کی، اس سے تناسب لگائیں تو 1000 میں 2-3 ہیں جو ضروری دین کے مسائل جانتے ہیں، ورنہ باقی نہیں جانتے، تو سب جاہل اور سب دھوکے میں ہیں کہ ہم عالم ہیں اور ہم نے تو سیکھا ہے، ہم بڑے قابل اور لائق ہیں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں لیڈر ہوں، میں سیاستدان ہوں، میں ملک کا وزیر ہوں، لیکن وہ جاہل ہے۔ ضروری ہے کہ علم سیکھیں، فرض عین ہے، سیکھتے نہیں ہیں۔ اتنا تو کر لیا کریں کہ بہت سے لوگ جمعہ تو پڑھتے ہیں، اگر نمازیں نہیں پڑھتے تو جمعے میں آ کر اپنی اپنی مسجدوں میں، علاقوں میں جو مسجدیں ہیں وہاں کے بیانات تو کم سے کم سن لیا کریں امام کا، کچھ تو بات پلے پڑ جائے گی، وہ مسائل دین کی بات ہی کرتے ہیں۔ ہر مسجد میں قرآن کا درس یا حدیث کا درس ہوتا ہے فجر بعد یا شام کو، تو اس میں تو بیٹھ جائیں پابندی سے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عالم آپ کی خدمت میں حاضر اور چل کر آئے، کنواں تو نہیں آیا کرتا پیاسے کے پاس، پیاسے کو جانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کی قدر ہی نہیں ہے، کہ علم کتنی مقدس اور کتنی بڑی چیز ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی سکھانے آئے۔ تو یہ تو سیکھنا پڑے گا، سیکھنے کے لیے جانا پڑے گا، جا کے خوشامد کرنی پڑے گی، کرنی پڑے خوشامد تو خوشامد بھی کرے، کیونکہ اس کا اپنا فائدہ، اس کا فائدہ تو نہیں ہے، اسے فائدہ ہوگا۔ یہ اس کا محسن نہیں ہوگا، وہ اس کا محسن ہوگا جس سے یہ سیکھے گا۔ جس سے بھی پوچھنے جاہل سے کہ یہ اس سے میں نے الف با تا سیکھی ہے، بتاؤ یہ میرا محسن ہے، یہ میں اس کا محسن ہوں، بنگی بھی کہہ دے گا کہ نہیں یہ تیرا محسن ہے، تو اس کا محسن نہیں ہے۔ اس نے تجھ پر مہربانی کی، اس نے تجھ پہ احسان کیا، اس نے تجھے دیا، اس نے بخشش کی ہے، اس نے دیا اور تو نے لیا۔ تو اتنا تو کر لیں، اتنا بھی نہ کریں اور جائیں تو جمعے میں کہ جب بیان بھی ختم ہو جائے تو اس وقت جائیں، بمشکل اذان اور خطبہ سنیں، خطبہ سن رہے ہیں تو بھی دھیان موبائل کی طرف ہو، میسج آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی اہم پیغام آ رہا ہے جا رہا ہے، بھیجنا ہے، تو یہ تو پھر آنے کی کیا ضرورت تھی بھائی، دفتر میں بیٹھے رہتے پھر جب ایسا تمہیں پڑھ رہے تو اللہ میاں کو تو تمہارے جمعے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، اللہ میاں پہ اسے احسان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی دربار میں جانا ہوتا ہے، کسی بھی گھر میں کسی جگہ، تو وہاں کے رواج اور طریقے کو اختیار کر کے جاتا ہے، ادب آداب۔ تو اللہ کے دربار میں جب آنا ہے تو اس کے دربار کی عظمت اور اس کے آداب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو اتنا بھی وقت ہفتے میں نہ نکل سکے کسی کو، یہ ماننے والی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پرواہ نہیں ہے، کتنا ہی مصروف آدمی کیوں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آدھا گھنٹہ نہیں ہفتے میں نکال سکتا دین سیکھنے کے لیے۔
تو یہ فرض عین ہے. نہیں سیکھیں گے تو حرام، ہر وقت حرام اور گناہ ملے گا نہ سیکھنے کا. جیسے نماز نہ پڑھے فرض عین ہے، گناہ ملے گا. تو علم جو ہے، علم دولت ہے، علم زیور ہے، علم زینت ہے، علم لباس ہے، علم پوشاک ہے، نفیس پوشاک، اعلیٰ لباس، گھٹیا لباس نہیں لنڈے کا. ایسا لباس جو آسمان سے اتارا گیا، نبی کو پہنایا گیا، نبی کے ذریعے آگے خوش نصیبوں کو ملا. جو خوش نصیب بننا چاہے بن سکتا ہے. اللہ کے ہاں تو دیتا ہے، وہاں تو کنجوسی ہے ہی نہیں. اب نہیں لیتا کوئی، اس کی مرضی. تو یہ عزت ہے، یہ حسن اور جمال ہے، یہ زیب و زینت ہے. عورتوں کے لیے زیور اور زینت ہے، مردوں کے لیے لباس اور پوشاک ہے. اس کے بغیر عورت ایسے ہے جیسے بغیر حسن و جمال، بغیر زینت کے. اس کے حسن میں نکھار تب آئے گا جب وہ علم سیکھے گی، کیونکہ وہ حسن بھی ہو گیا اور اس میں زیور بھی آ گیا، تو حسن زیور جمع ہو گیا. ایسے ہی مرد جب اعلیٰ اچھا لباس ہوگا، پوشاک، تو اس کی حسن و جمال اور شان جو ہے اسے 4 چاند لگ جائیں گے. تو علم کے معاملے میں اس وقت بہت برا حال ہے امت کا، پوری امت، پاکستانیوں کا نہیں کہہ رہا، سب کا. بنگلہ دیش میں بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے، ہندوستان میں بھی اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے، یہاں بھی یہی حال ہے، اور دنیا کے ملکوں میں بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے. لیکن بھائی علم سیکھو گے تو بات بنے گی، نہیں تو جاہل ہی رہو گے، چاہے کتنے ہی قابل کیوں نہ بن جاؤ. وہ اپنے خیال میں قابل ہو. تو علم فرض عین ہے، یاد رکھیں، علم فرض عین ہے. یہ جملہ یاد رکھ لیں اور روز کہا کریں چلتے پھرتے، علم فرض عین ہے اور تو نے فرض عین چھوڑا ہوا ہے. جب روز یہ کہیں گے آتے جاتے دفتر کام پر اور ملامت کرتے رہیں گے تو اللہ کی طرف سے پھر مدد بھی آئے گی، توفیق بھی ہوگی، جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اب سیکھوں. تو روز کہا کریں سو کہ تو جاہل ہے، علم فرض عین ہے، تو نے نہیں سیکھا لیکن تو جاہل ہے. یہ اپنے سے کہیں. عورت بھی گھر میں یہی کہے کہ تو ڈائریکٹر ہے فلاں ادارے کی لیکن تو ان پڑھ اور جاہل ہے. تو جاہل ہے، تو اندھیرے میں ہے، تیری آنکھیں نہیں ہیں، تیرے کان بھی نہیں ہیں، تو اندھی اور نابینا ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے. کیونکہ جب بات علم کی نہیں کرے گا تو اس کی بولنا بیکار ہے. یہ ڈاکٹری پڑھا رہے ہیں، لیکچر دے رہی ہے اگر، تو یہ تو ہندو بھی تو دے رہے ہیں ہندوستان میں لیکچر، سکھ بھی دے رہے ہیں، عیسائی یہودی بھی اپنی یونیورسٹیوں میں دے رہے ہیں. تو یہ تو کمال کی چیز نہیں ہے. یہ کمال تب ہوگا جب اس کے ساتھ علم آ جائے گا، پھر ان سے بڑھ جاؤ گے، ورنہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے برابر رہنا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. سکھ بھی کرتے ہیں، قادیانی بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، سب یہ کام کر رہے ہیں. جب اللہ نے ایمان دیا، ایمان کے ساتھ علم ہوگا اور علم کے ساتھ پھر یہ چیزیں ہوں گی، پھر تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر کہو گے کہ ہم سب سے، اللہ نے ہمیں سب سے اونچا کیا ہے، کیونکہ وہ چیزیں بھی سکھائیں، ہنر بھی سکھایا اور ساتھ روشنی بھی دے دی علم کی. آنکھیں بھی، کان بھی، زبان بھی، سب نے صحیح کام شروع کر دیا. یہ صحیح کام تب کریں گے جب علم ہوگا. ایمان اور علم اس کے بغیر نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ کی، عمل کی توفیق دے اور ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.